الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہ پارہ نمبر 16 کی تھی. پارہ نمبر 16 کی پہلی آیت تھی کہ جس کا تعلق اور جس کا مضمون جو ہے پارہ نمبر 15 سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں کہ موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ جو علم حاصل کرنے کے لیے جو داخلہ جو لیا تھا اس وقت جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر بہت بڑا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ نے کیا جواب میں کہا اس وقت تو زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم تو میں ہی ہوں. چنانچہ یہ لفظ انا چونکہ لیکن یہ بات تو بالکل صحیح تھی کہ وقت کا نبی اللہ پاک جو ہے اس کو وقت کا جو ہے سب سے بڑا عالم بناتے ہیں. وہ جو ہے قوم سے زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے جواب میں کہا لیکن اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے یہ بات بتلائی اے موسیٰ زمین کے اوپر تجھ سے بھی بڑا ایک عالم ہے. چنانچہ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ تم اس کے پاس جا کر علم حاصل کرو. جب موسیٰ نے جو ہے حضرت خضر کی تلاش میں جو علم حاصل کرنے کے لیے جو گئے تھے اس وقت وہ تفصیلی واقعہ ہے میں آپ کے سامنے قرآن نے جتنا بیان کیا ہے صرف اسی کے تحت میں بیان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ. حضرت خضر نے پوچھے حضرت خضر جب ان کو اپنے ساتھ جب شامل کرنے لگے تو کہنے لگے فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. آپ میرے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہیں سفر کرنا چاہتے ہیں اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اس وقت تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتے جب تک میں اس کا جواب نہ دے دوں. اگر آپ کے ساتھ آپ کی طبیعت کے خلاف اگر کوئی واقعہ پیش بھی آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش رہیں. اگر آپ سوال کریں گے تو میں جو ہے اس کے بعد صبر نہیں کروں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے فانطلقا چلنے لگے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها. جب حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو حضرت خضر نے جو ہے اس کشتی کو توڑ دیا. پھر جو ہے چونکہ حضرت موسیٰ کے اندر جلالیت تھی وہ ان کو صبر نہ سکا کہ خواہ یہ لوگ تو ہمیں جو ہے کشتی میں سوار کی چاہیے تھا کہ ہم ان کو جو ہے احسان کرتے لیکن انہوں نے کیا کیا کشتی کو عیبدار بنا دیا. جیسے اگر کوئی ہمیں لفٹ دے تو ہم اس کے بدلے میں کم سے کم جزاک اللہ کہتے ہیں یا دعائیہ کلمات کہتے ہیں. اگر ہم جو ہے اس کی سواری کو عیب پہنچا دیں تو غصہ آتا ہے نا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کو غصہ آیا تو پھر اس کے بعد پھر ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ انہوں نے جو ہے
قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ نے جب حضرت خضر سے پوچھا تو فرمانے لگے لا تؤاخذنی، میں نے تو کہا تھا کہ آپ مجھ سے جو ہے میں جو بھی کروں اس کے بارے میں آپ ٹوکیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے چلتے گئے تو پھر جو ہے ایسا ہوا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ایک غلام ایک لڑکے کا آمنا سامنا ہوا تو اس وقت جو ہے حضرت خضر نے اس کو جان سے مار دیا۔ پھر اس وقت میں جو ہے غصہ آیا حضرت موسیٰ کو، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے جو کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ میرے ساتھ سفر کرنے کی ہرگز آپ جو ہے استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ پھر آخری چانس دیا، 2 بار ہو گیا، جب کشتی اجدار بنائے تو بھی اس وقت جو ہے سوال کی پہلے ہی کہتے تھے کہ لا تسألنی عن شیء، آپ مجھ سے کچھ بھی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن کیا کیے کشتی توڑ دیے تو بھی پوچھے کہ آپ نے کشتی کیوں توڑا، جب بچے کو جان سے مار دیے تو بھی پوچھا کہ جان سے کیوں مارا۔ پھر تیسری بار جو ہے حضرت خضر نے جو ہے سختی کے ساتھ منع کر دیا، قال ان سألتک عن شیء بعدها، اگر اس کے بعد آپ مجھ سے ایک بھی سوال کریں گے فلا تصاحبنی، میں آپ کو میرے ساتھ ہرگز نہیں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد چلنے لگے اور جب کشتی سے نکل کر ایک گاؤں کے اندر جانے لگے تو گاؤں والوں سے جو ہے کھانے کا مطالبہ کیا، گاؤں والوں نے جو ہے کھانا پانی دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا گاؤں والوں کے اوپر۔ پھر آتے راستے میں فوجدہ، تو اس وقت جو ہے حضرت خضر نے دیکھا وہ عمل جدارو، کہ حضرت خضر دیکھے کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کو ہے، حضرت خضر جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ سیدھا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ بولے آپ تو الٹے دماغ کے ہیں کہ یہ گاؤں والے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیے، پانی بھی نہیں دیے، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، ان کے گاؤں والوں کی دیواریں اگر گرتے ہیں تو گرنے دو، آپ اس کو کیوں صحیح کرتے ہیں؟ حضرت خضر بولنے لگے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہی آخری مہلت تھی، میرا اور تیرا راستہ الگ ہے۔ چنانچہ اب جب آپ کو چونکہ میں آپ کو مدرسے سے نکالتا ہوں تو آپ نے 3 اعتراض مجھ پر کی، اس کا جواب آپ سن لیجئے کہ پہلی کشتی جو میں نے جو ہے اس کو عہدیدار بنایا تھا، اس کو اس لیے کہ یہ جو ہے غریب لوگ اس میں سوار تھے، آگے جو ہے ظالم بادشاہ تھا، وہ جو ہے ہر اچھی کشتی کو جو ہے دیکھتا تھا، تو دیکھنے کے بعد اس کو پسند آ گئی تھی تو اس پر وہ قبضہ کر لیتا تھا، اگر اس کشتی میں کوئی عیب یا جو کوئی نقص ہوتا تو اس کشتی کو چھوڑ دیتا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل غلام، اور جو میں نے ایک بچے کو جو جان سے مارا تھا، فکانا ابواہ مؤمنین فخشینا، کہ اس کے والدین جو ہے مومن تھے اور آگے چل کر خدشہ تھا کہ یہ جو ہے والدین کا نافرمان ہوگا اور جو ہے یہ بچہ جو ہے کفر ہوگا، چنانچہ والدین کو تکلیف ہوگی اس بچے کے ذریعے سے، اور اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو جو ہے جان سے مار کر اس کے بدلے میں دوسرا بچہ دے دے۔ یہ جو ہے یہ علم اخروی تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسرا جو دیوار کو میں نے جو صحیح کیا تھا، وہ دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کا، جو یتیم 2 بچے اس خریے میں رہتے تھے، ان بچوں کے باپ نے جو ہے اس دیوار کے نیچے اپنے مال کو جو ہے چھپا کر رکھا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ مال ظاہر ہو جاتا تھا، تو وہ مال جس کو پہنچنا تھا وہ پہنچ نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ دیوار سیدھی کر دو، ٹھیک کر دو، تو میں نے اس دیوار کو جو ہے تعمیر کر دی۔ چنانچہ مفسرین اکرام کہتے ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَيْنِ کے تحت کہ ان کے والدین کیا تھے؟ نیک تھے۔ یہاں ہمیں سبق آموز واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے تو اللہ پاک جو ہے ہماری اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم اپنے رزق کے لیے ہم جو بھی جو ہے رزق کماتے ہیں، جو بھی ہم تجارت کرتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر ہم کمپنی میں جاتے ہیں، تجارت کے لیے نکلتے ہیں، صرف اسی لیے تاکہ میرے گھر میں میری بیوی بچے جو ہے ان کی کوئی سہولت ہو جائے، ان کے لیے کوئی کھانا ہو جائے، ان کے لیے ٹھکانہ ہو جائے، ان کے لیے کپڑے ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر آپ جو ہے نیکی پر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، نیک کام کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، تو اللہ پاک جو ہے آپ کو رزق میں بھی برکت دیں گے
اور چنانچہ اس سے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ باپ اگر گنہگار ہوگا، باپ اگر بدکار ہوگا تو لازم نہیں کہ میرا بیٹا ہی جو ہے اسی کو نقصان ہو۔ اگر میں اچھا کروں گا تو لازم نہیں کہ میرا بیٹا بھی اچھا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ پشتوں تک جو ہے اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا، ضروری نہیں کہ میرے بیٹے پر ہی جو ہے ظلم کیا جائے۔ یقین ہے کہ میرے بیٹوں پر نہیں تو آگے میرے بیٹے کا بیٹا، پھر اس کا بیٹے کا بیٹا، جو پوتا پرپوتا جو آئے گا اس کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ پاک ہمیں اس سبق سے ہم اس واقعے سے یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نیک اعمال کو اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفار مکہ نے جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ ذو القرنین کون ہے۔ اس کے بارے میں بہت مختلف مسئلہ ہے یہ کہ ذو القرنین کون تھے۔ چنانچہ ان کو جو ہے اللہ پاک نے مشرق اور مغرب کی حکومت دی تھی، اور ان کا گزر مشرق اور مغرب اتنی یہاں کے سب علاقوں میں جو ہے ان کی سلطنت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ یہاں کے لوگوں نے جو ہے ان سے سفارش کی کہ یہاں جو ہے یاجوج ماجوج آ جاتے ہیں اور وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ہم ان سے نجات چاہتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ذو القرنین نے جو ہے یہ حکم دیا کہ ایک آگ کو جو ہے پگھلا کر آگ شیشے کے ذریعے سے دیوار بنائی جائے۔ چنانچہ قیامت کے قریب جو ہے یہ دیوار توڑ دی جائے گی، اور پھر جو ہے اللہ پاک یاجوج ماجوج کو جو ہے اس دنیا میں مسلط کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کی جو جماعت ہے، یاجوج ماجوج دو سمجھتے ہیں کہ دو ہی آدمی کا نام ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ایک شخص ہے، ماجوج دوسرا شخص ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ہے بہت بڑی قوم ہے۔ کہتے ہی واقعات میں لکھا ہے ان کا خط جو ہے کتنا جیسے بیگن ہوتا ہے، بیگن اتنا صرف اتنا سا بڑا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا ان کا خط ہوگا، اور اللہ پاک دنیا بھر میں ان کو پھیلا دیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی سمندر کے پاس سے گزریں گے تو سمندر کا جب لشکر آئے گا یاجوج ماجوج کا تو وہ پہلا لشکر کا جو آدمی تھا وہ سمندر کو دیکھے گا۔ چنانچہ ایک ایک آدمی ایک ایک گھٹ پانی پینا شروع کرے گا، حتیٰ کہ جب لشکر کا آخری آدمی جب آئے گا تو اس کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی سمندر تھا۔ یعنی اتنی بڑی قوم ہوگی کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ پی کر خشک کر دیں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر سمندر تھا۔ اللہ پاک جو ہے اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چونکہ اس میں مریم کا، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے اللہ پاک نے کیسی حضرت عیسیٰ کو ان کے پیٹ میں ولادت دی تھی، کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام موجود تھے، اچانک فرشتہ آیا تو وہ ڈر کر کہنے لگے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ پھر فرشتہ کہنے لگا، قال انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کی طرف سے فرشتہ ہوں، لاہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں جو ہے ایک نیک اور پاکیزہ لڑکا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، میں نے کسی سے نکاح بھی نہیں کیا، ولم اک بغیا، بچہ ہونے کے لیے یا تو نکاح شرط ہے، ولم اک بغیا، یا کوئی منہ کالا کرنا پڑے گا۔ لیکن خالا فرشتے نے کہا کذالک، ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی حکیم، چنانچہ فحملت فانتبذت به مکانا قصیا، جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو اس وقت ان کی درد اور آگے کا انہوں نے سوچا کہ اگر اس میں بچے کو قوم کے سامنے لے کر جاؤں تو قوم کا طعنہ، وہ سوچ کر انہوں نے کہا، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میں
بالکل سرے سے بلا دی جاتی، یعنی ان کی کہا جاتا ہے درد کی وجہ سے بھی کہا ہو، اور لوگوں کی قوم کی تانے کی تکلیف کی وجہ سے وہ سوچ کر انہوں نے یہ بھی کہا ہو۔ چنانچہ اللہ پاک کے ذریعے سے جو ہے ان کو آواز آئی، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، کہ تم غمگین مت ہو، چنانچہ اللہ نے جو ہے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ اور وہ درخت سے ایک ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، چنانچہ اللہ پاک نے حکم دیا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، سوکھا درخت تھا، اللہ نے حکم دیا کہ تم اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلاؤ، جب ہلائی تو ساقط علیہ کی رطبا جنیا، اس سے تازے کھجور جھڑنے لگے۔ اللہ نے کہا فَقُلِّ وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تم کھاؤ پیو اور سکون پاؤ، وَقَرِّ عَيْنًا، اطمینان سے بیٹھو۔ چنانچہ جب وہ حضرت عیسیٰ قوم کے پاس چھوٹے سے بچہ، ہاتھ کا بچہ، ہلاکت ہو گئی، ہاتھ کا بچہ لے کر جا رہے تھے، تو قوم کے لوگ دیکھ کر کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ، آپ اس طرح سے گنونا حرکت کے، حالانکہ آپ کے بھائی، آپ کے ابو تو بہت اچھے خاندان کے تھے، اتنے اچھے خاندان کے رہتے ہوئے آپ نے منہ کالا کیا ہے۔ حضرت مریم نے کہا میں روزے سے ہوں، فلن اکلم اليوم انسیا، اس زمانے کا روزہ کیا تھا کہ بات نہیں کرتے تھے، میں بات نہیں کر سکتی آج کے دن۔ فاتت بھی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا، فاشارت الیہ، جو ہاتھ میں جو بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ہاتھ کا جو بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ چنانچہ اللہ کے حکم سے ہاتھ کا جو بچہ تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے جو ہے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ چنانچہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے شہادت کے لیے بھی جو گواہی دیا تھا وہ بھی دودھ پیتا ہاتھ کا بچہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کی پاک دامنی کے لیے بھی اللہ نے دودھ پیتے ہاتھ کے بچے کے لیے گواہی دی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو روکا تھا کہ تم جو ہے غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، پھر جو ہے والد کی طرف سے سختی آئی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تم مجھے میرے پروردگار کی عبادت سے روکتے ہو اے ابراہیم، اگر تم میری بتوں کی عبادت سے روکے، اگر تم مجھے دعوت دینے سے باز نہ آئے، لئن لم تنتهِ لأرجمنك وهجرني مليا، میں آپ کو جلا وطن کر دوں گا، یا آپ کو جو ہے پتھر سے مار کر آپ کی میں جان لے لوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ سلام علیک جو ہے ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا موقع ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ پاک جو ہے دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارا آمنا سامنا ایسے لوگوں سے ہے جو بات کو نہیں سمجھتے، آپ جو بھی بات کہو اس سے وہ قیاس کرتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یا جو ہے آپ کو آپ کی جو صحیح بات ہے اس کو نہیں مانتے، تو آپ کے لیے اچھی بات یہی ہے کہ آپ ان سے سلام بولیں آپ نکل جائیں گے، معاف کر لیتے ہیں، السلام علیکم میں جانا رہتا ہوں، اتنا بولیں گے تو کیا ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہاں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نبیوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، حضرت اسماعیل کا قصہ اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ پہلے ایسے نبی تھے جنہوں نے جو ہے قلم سے لکھنا اس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو اختیار کیا تھا، اس سے پہلے جو ہے قلم سے لکھنے کا رواج نہیں تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی جو ہے لشکر سے لڑنے کے لیے، کفار سے لڑنے کے لیے، دشمن قوم سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار جو بنائے جاتے تھے اس کو بنایا تھا، اور
اور دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے جنگ میں جو آلات استعمال کیے جاتے تھے اس کو بنایا تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جو نبی تھے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے جو ہے ہمیں لباس بھی عطا کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں وہ سارے کے سارے جو ہے جانوروں کے چمڑے کو اپنے لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی کے ذریعے سے جو ہے کپڑا کا وجود آیا تھا۔ کپڑے کے ذریعے سے لوگوں نے جو ہے اپنے جسم کو ڈھانپنا کا رواج ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ طٰہٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سے قرآن نازل ہوا تو اس وقت سے جو ہے سیرت میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو ہے کھڑ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے قوم ورم آ جاتا تھا۔ اللہ نے کہا علی ما انزلنا، ہم نے قرآن کو آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ جو ہے مشقت اٹھانے لگے، یہ تو نصیحت کی کتاب ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ چنانچہ اس کے بعد سے نبی علیہ السلام نے جو ہے کچھ حصہ سونے کے لیے اور کچھ حصہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے تخصیص کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی نبوت دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے جو ہے آپ کو انتخاب چنا ہے اس لیے کہ میں آپ کو جو ہے آپ پر میں وحی کروں۔ اور اللہ نے جو ہے صریح لفظوں میں کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، فاعبدنی، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور تم نماز کی بھی پابندی کرو۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم جا کر فرعون کو دین کی دعوت پہنچاؤ۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے کہا کہ آپ دین کی دعوت پہنچاؤ، پھر فرما دیا انہ طغیٰ، وہ بہت ظالم بھی ہے، سرکش بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا قال رب اشرح لی، تو اس وقت اللہ سے 4 دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے اس کام کو آسان کر دے، اور میرے زبان میں جو لکنت ہے، اگر میری زبان میں اگر لکنت ہوگی تو میں لوگوں کو بات سمجھانے میں تکلیف ہوگی، اگر یہ لکنت دور ہو جائے گی تو میں جو ہے آسانی کے ساتھ تیرے بندوں کو میں اپنی دعوت پہنچا سکوں گا۔ چنانچہ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ چوتھی دعا تھی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یہ میرا بھائی جو ہارون ہے اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دے تاکہ تھوڑی سی مجھے ہمت ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے اوپر کتنے احسانات کیے تھے کہ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے فرعون بہت ظالم تھا، اس کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو میری تخت کے لیے جو ہے خطرہ ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد اس بات کا علم ہونے کے بعد جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے جاتے تھے وہ سارے بچوں کو جو ہی پیدا ہوتے دیکھتا لڑکی سے چھوڑ دیتا، اور جب علم ہوتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو جان سے مار دیتا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کیا کیا اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ انہوں نے ایک صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر جو ہے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور پھر وہ تخت جو ہے سمندر میں جاتا تھا۔ جب فرعون کا جو محل تھا سمندر تھا، جب سامنے سے جانے لگا تو اس کی بیوی دیکھ کر جو ہے کہنے لگی کہ تخت میں کیا ہے ہوتا، جب دیکھا تو لڑکا تھا۔ چنانچہ جب اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ کو جب انہوں نے مارنے کی کوشش کی، سوچا کہ جان سے مار دیں، تو فرعون کی بیوی کہنے لگی یہ تو اچھا لڑکا ہے، خوبصورت ہے، چنانچہ میں اس کو رکھ لیتی ہوں۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب دودھ پینے کا وقت آتا تھا تو دودھ نہیں پیتے تھے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ فلاں گاؤں میں فلاں عورت رہتی ہے، وہ اتنی اچھی ہے، اتنی باتمن ہے کہ ہر کوئی بچہ اس کا دودھ پی لیتا ہے۔ چنانچہ جب اس کو کہا گیا کہ اس عورت کو لے کر آ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ والدہ تھی۔ چنانچہ یہ سوچ گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو ماں نے سمندر میں ڈال دیا اور جس خوف سے ڈالا تھا
اسی کے گھر میں جو ہے اللہ پاک انہیں اپنے بچے سے ملائی تھی. اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اضلهم سامری کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک نے جو ہے حضرت موسیٰ جب کوہ طور میں تھے اللہ سے بات کرنے کے لیے، تو اس وقت جو سامری تھا اس نے جو ہے ایک بچڑے کو بنا کر کہا تھا کہ آپ موسیٰ تو بھول گئے کہ ہمارا رب تو یہی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ کہ موسیٰ تو بھول گئے ہمارا تو خدا یہی ہے. چنانچہ لوگ جو ہے اس بچڑے کے سامنے سجدہ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، دیکھا کہ قوم جو ہے بھٹک گئی ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اور داڑھی پکڑ کر مارنے لگے. حضرت ہارون نے کہا ارے بھائی اگر آپ مجھے ماریں گے تو قوم خوش ہو جائے گی کہ ہم نے جو ہے بھائی کو ڈرا دیا ہے. چنانچہ یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے. لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، لا تأخذ. حضرت موسیٰ نے داڑھی بھی پکڑی، سر بھی پکڑ لیا مارنے کے لیے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ داڑھی ایک مشت رکھنا، اتنی رکھنا کہ اس کو ہاتھ میں پکڑی جائے، یہ نبی کی سنت ہے. اتنی چھوٹی نہیں کہ ہاتھ میں پکڑنے کے باوجود جو ہاتھ میں نہ، اتنی داڑھی رکھنا کہ ایک مشت. اسی لیے جو ہے یہ فقہاء نے ایک مشت داڑھی رکھنے کو واجب کہا ہے. چنانچہ اس کے بعد جو ہے اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، اس بارے میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو کوئی میری نصیحت کو، اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اور نبی علیہ السلام نے جو دین ہمیں سکھلایا ہے اس کو، عن ذکری ومن اعرض یعنی جو اس سے اعراض کرے گا، جو اس کی جو ہے انسنی کرے گا، اندیکھے کر لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے کیسی زندگی ہے؟ ایک تنگ زندگی ہے. ونحشرہ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری آیتوں سے اور جو میری نصیحت سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ مولتا ہے، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں اور ہم اس کو قیامت میں اندھا بنا کر اٹھاتے ہیں. اور جب وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا تو وہ پوچھے گا قال ربی یا ربی لما حشرتنی اعمی، تو مجھے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں اچھا دیکھنے والا تھا، میں تو دیکھتا تھا، میری بینائی تو موجود تھی. اللہ پاک فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ، اسی طرح سے تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور میں آج کے دن تجھے ایسے ہی بلاتا ہوں جیسے تو نے دنیا میں میرے حکم کو جو ہے بھلایا تھا. جب میرا حکم آتا تھا تو تو اس سے روگردانی کرتا تھا. جب تجھے حکم دیا جاتا تھا کہ تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، تو تو اس سے روگردانی کرتا تھا اور تو اس سے میرے حکم کو بھول جاتا تھا. چنانچہ آج کے دن الیوم تنسا، میں تجھے بھولتا ہوں. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہم تمام کو اعمال صالحہ، اور کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 1 عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 2 نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور نجات کے لیے نمبر 3 کیا ہے؟ اعمال کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمارا ایمان ہو. اگر کوئی کافر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں. چنانچہ اللہ پاک کے توفیق سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے پاس ایمان تو موجود ہے. عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر نیت کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. نیت اتنی بڑی چیز ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب
کتاب لکھنا شروع کی تو سب سے پہلے حدیث لکھنا ہی اسی سے شروع کیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے کاموں کا، سارے عملوں کا دار و مدار جو ہے صرف نیتوں پر ہے۔ اگر ہم جو زکات دیتے ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم جو قربانی دیتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم جو اعتکاف جو کرتے ہیں، ہم جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، جو مسجدیں بناتے ہیں اور جو مدرسے میں جو ہم چندہ دیتے ہیں، اگر ہماری نیت ریاکاری ہے تو یہ جو ہے خرچ کرنا اور عبادت جو ہے اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ اس کام کا طریقہ، اس کام کا طریقہ معلوم ہو کہ زکات کس طرح سے کب دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، حج کا طریقہ اور نماز کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں کہنا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔